السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچی سے، ان بلاತ್ಕಾریوں کی بلاತ್کاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن یہ دیش سے ہی جڑی آپ لوگوں کو خبر سناؤں گا۔ جو سنیاسی بونے جوکر چندی چور، اس اسلامی منافق کی، اسلامی دشمن کی، جو مسلمانوں سے ایک زہر رکھتا ہے مسلمانوں کے لیے، اس چندی چور کے لیے جو جس طریقے سے اس کی پھٹ رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، لیکن اس کی ڈرامے بازی ختم نہیں ہو رہی۔ انہیں جا رہا سیدھا سزا پانے کے لیے، جب کوئی سزا ڈکلیئر ہو گئی اس کے فوراً بعد اس کو چکر آ رہی، انہیں کوما میں چلے جا رہا، یا کینسر ہو جا رہا، یا دل میں درد ہو رہا، یا سینے میں درد ہو رہا، بول کے باہر نکل رہا انہیں ہاسپٹل کو جانے کے لیے، ہاسپٹل سے 1.5-2 گھنٹے کے اندر جا کے اپنے کامیں انجام دے رہا۔ یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے۔ اسی کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ نے پھٹکار لگائے سپریم کورٹ کو۔ ایک پاپی کو، ایک مجرم کو، ایک آتنکی کو جب سزا ہو جاتی ہے، سزا دے دیتے ہیں، تو اگرچہ اس کے لیے اس کے سینے میں درد ہو یا اس کو ایسا کوئی سیریس میٹر ہو، تو یعنی کورٹ کی طرف سے یا جیل کی طرف سے ڈاکٹر ارینج کیا جاتا ہے۔ اس کے من مطابق یا اس کی مرضی سے اس کو اس کے ہاسپٹل پہچانت کے یا جاننے والوں کے پاس نہیں بھیجا جاتا۔ ایک بہت بڑا ایک ہنسی مذاق کا سوال کیا انٹرنیشنل کورٹ نے سپریم کورٹ کے ساتھ۔ اور دوسری چیز، سپریم کورٹ کو یہ بتا دیے تم کیا رہے ہو، اس کو تم سزا برابر دے رہے ہو، لیکن سزا عمل میں نہیں آ رہی۔ انہیں اپنی نوٹنکی، اپنے ڈرامہ بازی، اپنے جو چالوں میں انہیں جو کامیاب ہو رہا ہے، تم ایک تماشائی بنے ہوئے ہو، تم خالی بول رہے ہو، کر رہے کچھ نہیں، زمینی سطح پہ کام کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک پاپی کو اگرچہ سزا دی جاتی ہے، گنہگار کو سزا دی جاتی ہے، یہ جو کر رہا ہے یہ سب کے لیے یہی چیز لاگو رہے گی کیا؟ یعنی ایک عام ناگرک بھی گناہ کرتا ہے تو اس گنہگار کے لیے بھی یہ سزا ایسی ہی رہتی ہے کیا؟ یعنی یہ سوال کیا گیا سپریم کورٹ سے، جو بہت بہترین ہے۔ اور اس کے بعد اب میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس پاپی کو کون سی بھی چیز پہ وہ نہیں کیا جائے گا، وہاں پہ اگرچہ یہ گر جائے گا، نوٹنکی کرے گا، تو وہاں پہ ڈاکٹر کی ایک ٹیم رکھنے کی بات کیا ہے سپریم کورٹ نے۔ جیسا ہے انٹرنیشنل کورٹ نے ان کو جو دھتکار لگائی ہے، جو پھٹکار لگائی ہے، جو ان کے اوپر برہمی کا اظہار کیا ہے، اس کے چلتے سپریم کورٹ نے صاف الفاظوں میں ایک ڈاکٹر کی ٹیم بھی تشکیل دی ہے۔ اگرچہ ویسا کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، ویسا کچھ ہوتا ہے اگرچہ، تو یہ برابر وہیں پہ دکھا سکتا، باہر نہیں نکل سکتا۔ یعنی آپ لوگ یہ بتا دوں، آج پھر اس کو پکڑ کر لایا گیا۔ جس طریقے سے اس نے جو بیماری کا ناٹک کیا، سینے کا درد کا بہانہ کیا، جو نوٹنکی کر کے جو باہر گیا تھا اس نے، اس کے بعد جا کے ایک ٹرین کو بھی ہری جھنڈی دکھائی اس نے، اس کے بعد اس کے جو پروگرام کے حساب سے جو کامات تھے اس کے برابر انجام دیتے گیا۔ ایک بیمار آدمی جس کے سینے میں تکلیف ہے، جو اتنا سیریس ہے، وہ ایسا چل سکتا کیا؟ یہ ایک عام سا سوال ہے، یہ سب کے لیے ایک چیز عائد ہوگی۔ اگرچہ کوئی بیمار آدمی اگرچہ رہا تو اتنا بے فکری سے، اتنا اس طریقے سے اپنے کاموں کو انجام دیتا کیا؟ سپریم کورٹ کو یہ سوال کیا گیا، جو سپریم کورٹ جواب دینے سے قاصر رہا۔ اور سپریم کورٹ کو اور ایک یہ سوال کیا گیا، اس کے علاوہ اگرچہ کوئی اور عام ناگرک جرم کرتا ہے تو اس کو بھی ایسی ہی رعایت دی جاتی ہے کیا؟ اس کو بھی ایسے ہی، اگرچہ وہ بولا سینے میں تکلیف ہے، میرے دل میں درد ہے، میرے پھیپڑے میں درد ہے، میرے پکے میں درد ہے، اس کو ایسا ہی رعایت دی جاتی ہے کیا؟ یعنی یہ باضابطہ طور پہ یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو، یہ بہت بہترین
انٹرنیشنل کورٹ کا سوال تھا جو کہ سپریم کورٹ بھی اس کا جواب دینے سے قاصر ہے. اب اس کے اوپر جو دفاعات لگیں گے، ابھی جو کارروائی جو ہو رہی ہے وہ قابل رشک ہوگی، قابل تعریف ہوگی، قابل تحسین بھی ہوگی. کیونکہ انہیں کیا سمجھے تھے یہ لوگ کہ سرکار ان کی ہے، نہ ان کو کوئی کچھ بولے گا، نہ کچھ کرے گا، نہ کچھ ٹوکے گا، نہ ان کے اوپر کوئی سخت کارروائی ہوگی. انہوں یہ نشے کے اس میں مبتلا رہے. اب ان کے ساتھ جس طریقے سے اور ایک کیس اوپن ہوا، مرلی منوہر جوشی اور اوما بھارتی، ایل کے اڈوانی کو بابری مسجد کے دوشی ہے یہ لوگ، بابری مسجد کے مجرم ہیں یہ لوگ. بابری مسجد کو شہید کرنے میں اور پہلا حملہ کرنے میں بابری مسجد کے یہ لوگ، یہ پاپی، یہ آتنکی سالوں کا بہت بڑا کام تھا. وہ بھی ایک وہ ہوا، ان کو بھی نوٹس دے دی گئی، ان کو بھی نوٹس دی گئی، بچے کچھ دن جو ہے ادھر اندر آ کے نکالو، آپ کاٹو، آپ کب تک گٹر میں رہتے، باہر کی بھی ہوا کھاؤ بول کے نوٹس بھیج دی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. ایل کے اڈوانی کو اس لیے خاموش بیٹھا گیا کیونکہ وہ بستر پہ ہیں، اب تب پہ ہے، انہیں کبھی بھی جو ہے سو اس کے اسنیہ خاک میں ملنے والے ہیں، خاک میں، راکھ میں جو بولتے ہیں آپ لوگ، ملنے والے. اس لیے اس کے اوپر وہ چیز نہیں، وہ ثابت ہو چکا ہے. جس طریقے سے ان کی جو ٹیم جا کے جو دیکھی ہے وہ بالکل کچھ بھی نہیں باقی رہا. اس کے بعد جس طریقے سے وہ پڑے ہوا ہے، اس لیے اس کو اٹھا کے لے کے آگے کہاں وزن ڈال لیں گے یہ لوگ، تو اس لیے اس کو ایسا چھوڑ دیا گیا ہے. چھوڑا بولے تو یہ کیسوں سے بری نہیں ہوا، انہیں معاف نہیں کیا گیا اس کو. لیکن جو یہ لوگوں کے ساتھ جو اوما بھارتی ہو گئی، مرلی منوہر جوشی ہو گئی، ان کے اوپر جو کارروائی چل رہی، جو کارروائی سٹارٹ ہوئی، اس میں نہیں ہے انہیں بس، اور کچھ بھی نہیں، بلکہ وہی سزا رہے گی. اس کو بھی جو کام کیا ہے انہیں، سب سے پہلا آتنک مچانے والا دیش کے اندر وہی ایل کے اڈوانی ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ سارے پیدا ہوتے گئے، یہ نسلیں ان کو ہمت آتی گئی. جبکہ یہ ایک ایسا ہے، یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو، وہ ٹائم پہ ان کے اوپر پابندی آئی تھی تو پھر نام کو تبدیل کر کے یہ لوگ مارکیٹ میں آئے، یہ لوگ سمجھے نا. ان کے اوپر جو پابندی عائد کی گئی، نام کو چینج کرے بس، خالی یہ لوگ اپنے مارک کو چینج کر کے اپنا کام انجام دیتے گئے، آتنکی کھیل کھیلتے گئے یہ لوگ. نہ ان کو کبھی رکا ہے یہ لوگوں کا یہ آتنکی مشن، نہ کبھی رکے گا. انہوں جب جائیں گے دنیا سے، جب راکھ میں ملیں گے ان کی ہستیاں، جبھی یہ لوگوں کی یہ سوچ ختم ہوگی. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جس طریقے سے جو آپ لوگ جو فکر مند تھے، ایک صبح سے سنیاسی کو دوبارہ لے کے گئے، اس کے اوپر کیا ہے، اس کو کیا چھوڑ رہے ہیں، وہ ایک افواہ ہے. وہ جو چینل کا آپ نے دیکھا، جو پیج کا، وہ ایک RSS کا چٹے کا پیج ہے. وہ جو بولا کہ جو ہے سو یہ تمام چیزیں واپس لے لیے جا رہے ہیں، وہ سب بکواس ہے، سب بے تکی باتیں ہیں. اس کے اوپر کارروائی کرنے کے لیے، اس کے اوپر جو بیوقوف بنایا اس نے، جو کورٹ کو جو گمراہ کیا اس نے، تو اس کے مد نظر انٹرنیشنل کورٹ نے جو ہدایت دی ان کو، جو سختی سے برہمی کا اظہار کیا، اس کے مد نظر اس کو دوبارہ اس جہاں پہ وہ چل رہا تھا ان لوگوں کا جلسہ، وہاں سے آ کے وہ سبھا میں سے پولیس اس کو لے کر گئی ہے. صرف یہ لے جانے کی وجہ، اب یہ بیچ میں یہ کیا بولتے ہیں، ان بھگتے ہیں، یہ کٹلے، یہ موتر پینے والے، جو باتیں جو بگاڑ رہے ہیں، باتیں جو کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کو لاک کرنے دو، اس سے فرق نہیں پڑتا. اب ان کے اوپر صحیح کارروائی ہو رہی، صحیح کام ہوگا انشاءاللہ. آپ لوگ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بہت وہ دیکھیے، بڑے تکلیفیں اٹھائے، بڑے مشاکل دیکھے ہیں. ان لوگوں نے جس طریقے سے جو اذیتیں دی، جو تکلیفیں دی، جو ہم کو رسوا کیا، جو ہم کو ذلیل کیا، وہ ساری چیزوں کا حساب کتاب چل رہا ہے ان کے ساتھ. چلنے دو. اب انہوں خاطی پائے گئے، انہوں پاپی مجرم پائے گئے، انہوں ان کے اوپر وہ بحث نہیں ہوگی. بحث جو چل رہی ہے، بات جو چل رہی ہے، آخر یہ بیمار، دماغی بیمار،
یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے, کس کے کہنے پہ پر کر رہا, اور اس کے ساتھ کون ہے, کس کا سپورٹ ہے اس کو, جو اتنا گمراہ کر رہا, اتنا اس کے بعد اتنی وہ کر رہا. یہ سارے چیزوں کے سوالات چل رہے ہیں, اس سے سوال کیا جا رہا. اب جواب تو انہوں پیدا ہوئے جب سے نہیں دیا نہ دے سکتے انہوں. اب کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریے. اس ویڈیو کو لائک کریے اور اپنے 4 بھائیوں تک بھیجیے, اور تاکہ ان کو اور بددعائیں دے, ان کو ایک ہتھڑے مارے, اللہ ان کو نست نابود کر دے, اللہ ان کو زمین بوس کر دے, اللہ ان کو خاک میں ملا دے, اللہ ان کو راکھ میں ملا دے, اللہ ان کو گٹر میں بہا دے. ہم تو یہی دعا کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی یہی دعا کریں اور ان کے حق میں بددعائیں دیں. نمازوں کی پابندی کرو, منظم رہو, متحد رہو, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو. نمازوں کی پابندی کرو بھائی, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.